الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع کرسمس کی مبارکباد دینے اور اس میں شرکت کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس کے نام سے اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں، جس کو وہ اپنی عید کا بھی نام دیتے ہیں۔ میرا یہاں بات کرنے کا مقصد ایک افسوسناک پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ بہت سے مسلمان بھی کرسمس کے اس خالص عیسائی مذہبی تہوار کی مبارکباد دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے دینی غیرت کے خلاف ہے، جس کا احساس ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام جیسے حق، افضل ترین اور کامل دین سے وابستہ مسلمانوں کو دیگر ادیان کی مذہبی تہواروں سے کوئی دلچسپی اور تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز سامعین کرام، مسلمان ہر قدم پر دینی احکامات کا پابند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان زندگی کے ہر قدم پر دین اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اس کام سے متعلق اہل علم حضرات سے پوچھ لے کہ یہ کام دینی اعتبار سے درست ہے بھی یا نہیں، دین اسلام اس کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں۔ ہر مسلمان کو اس دینی پابندی پر فخر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں اسی پابندی کو نبھانے آیا ہے اور اسی پر آخرت کی ابدی زندگی کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ محترم سامعین، دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے۔ یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ ہر مسلمان کے ذمہ نظریاتی اور عملی طور پر دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے، اور کامل اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہوئے ان تمام نظریات اور اعمال سے برات کا اعلان کیا جائے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم اور ان کے خلاف ہیں۔ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ غیر شرعی امور کی کسی بھی درجے میں رعایت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز قبول نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے شان نزول اور پس منظر پر بھی غور کر لیا جائے تو یہ مزید بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء یہود میں سے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کی تعظیم ضروری ہے اور اونٹ کا گوشت ممنوع ہے، جبکہ اسلام میں ہفتے کے دن کی بے تعظیمی واجب نہیں اور اونٹ کا گوشت کھانا بھی واجب نہیں۔ تو اگر میں ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیا کروں اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں تو دین محمدی کے ساتھ ساتھ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے اس خیال کی تردید فرمائی اور یہ واضح فرما دیا کہ دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام نظریات اور اعمال سے بالکلیہ برات ضروری ہے جو کسی بھی درجے میں اسلامی تعلیمات سے متصادم اور ان کے خلاف ہوں۔ عزیز سامعین، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر ادیان کی ذرا بھی پیروی اور رعایت گوارا نہیں فرمائی، تو جو مسلمان کرسمس جیسے خالص عیسائی مذہبی تہوار مناتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں یا اس کی مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مسلمان اگر صرف اس پہلو پر بھی غور کریں تو ان کے دل میں کرسمس جیسے غیر مسلموں کی مذہبی تہواروں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز سامعین،
جو سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دینے اور اس میں شرکت کرنے کا کیا حکم ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ علماء نے فتاوی جات جاری کیے ہیں۔ کرسمس ہو یا دیوالی یا غیر مسلموں کی کوئی بھی مذہبی عید یا تہوار ہو، مسلمانوں کے لیے اس میں حاضر ہونا، ان کے جلسوں محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاہوں میں جانا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اسی طرح اس موقع پر ان کو اس تہوار کی تعظیم کی خاطر مبارکباد دینا یا ان کو ہدایہ دینا جائز نہیں، بلکہ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو اس میں کفر کا قوی اندیشہ ہے، بلکہ بعض مشائخ نے ایسے شخص کو کافر فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس وغیرہ میں نصارہ کے ساتھ یکجہتی یا محبت کی غرض سے شرکت سے مکمل اجتناب کریں، ورنہ سخت گناہ ہوگا اور اس میں کفر کا بھی قوی اندیشہ ہے۔ تاہم اگر ان جلسوں میں اور محفلوں میں شریک نہ ہو اور نہ ہی ان کی عبادت گاہ میں حاضر ہو اور نہ ہی دل میں ان کی تعظیم و مقصود ہو اور مبارکباد نہ دینے سے اسلام یا مسلمان سے تنفر کا اندیشہ ہو، تو صرف مبارکباد کے طور پر خوشی کے ایسے کلمات کہہ دیے جائیں جو اس دن کے تعظیم پر مشتمل نہ ہوں تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ کرسمس میں شریک ہونا یا انہیں اس پر مبارکباد دینا ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ نصارہ اس دن کو حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی مناسبت سے تعظیماً مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں، اور کفار جو دن اپنے مذہب کے شائع کے طور پر تعظیماً مناتے ہوں، اس میں مسلمانوں کی شرکت اور ان کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں، بلکہ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو اس میں کفر کا قوی اندیشہ ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس میں شرکت اور نصارہ کو مبارکباد دینے سے مکمل اجتناب کریں، ورنہ سخت گنہگار ہوں گے، اور اگر یہ کام ان کے دین کی تعظیم کے طور پر ہو تو اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ تاہم اگر کسی ایسے مقام اور ملک میں جہاں عیسائیت کی اکثریت ہو اور وہاں اگر کرسمس میں شریک نہ ہونے یا انہیں ظاہری طور پر مبارکباد نہ دینے میں دینی اور دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہو، تو مجبوری میں نقصان سے بچنے کے لیے صرف ظاہری طور پر شرکت یا ہیپی کرسمس کہہ کر جان چھڑا لی جائے تو امید ہے کہ گناہ نہ ہوگا، بشرطیہ یہ کہ دل میں ان کے اس دن کی محبت اور تعظیم بالکل نہ ہو۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالی ہمیں اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔